بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ مجھے اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ چلے آئیے آج ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے قرآن کریم کی تلاوت کے سب سے اہم حروف اور اصول۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تلاوت صحیح اور خوبصورت ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اس کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ آج ہم سیکھیں گے حروف مستعلیہ، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، سیٹی والے حروف، گلے سے ادا ہونے والے حروف، حروف مفردات، حروف مرکبات اور تنوین۔ یہ سب کچھ ہم سادہ اور سوال جواب کے انداز میں سیکھیں گے تاکہ آپ فوراً یاد رکھ سکیں اور قرآن کی تلاوت میں کوئی غلطی نہ ہو سکے۔ چلے آئیے بسم اللہ کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ ہمارا پہلا ٹاپک ہے حروف مستعلیہ۔ اس کا سوال نمبر 1، حروف مستعلیہ کن حروف کو کہتے ہیں؟ جواب، وہ حروف جنہیں پڑھتے وقت زبان اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور آواز موٹی ہو جاتی ہے ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال، حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں: خ، غین، صاد، ضاد، طا، ظ اور قاف۔ اگلا سوال، سب سے زیادہ موٹا کون سا حرف ہے؟ طا اور قاف۔ اگلا سوال، حروف مستعلیہ کو باریک پڑھنے کی غلطی کیوں خطرناک ہے؟ جواب، اس سے قرآن کے معنی بدل سکتے ہیں۔ اگلا سوال، کیا صاد ہمیشہ موٹا پڑھے گا؟ جی ہاں، صاد ہر حالت میں موٹا پڑھا جائے گا۔ اگلا ٹاپک ہے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف۔ پہلا سوال، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کون کون سے ہیں؟ جواب، 4 حروف کون سے؟ با، فا، میم، واو۔ اگلا سوال، حرف فا کیسے ادا ہوتا ہے؟ جواب، اوپر کے دانت نیچے والے ہونٹ کو چھوتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے۔ تیسرا سوال، حرف با کی ادائیگی میں سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ جواب، بہت زور سے ہونٹ بند کرنا، یہ غلطی معنی بدل دیتی ہے۔ اگلا سوال، حروف میم ناک سے کیوں نکلتا ہے؟ کیونکہ یہ گننے کی صفت رکھتا ہے۔ سیٹی والے حروف۔ سوال، سیٹی والے حروف کون سے ہیں؟ جواب، 3، سین، صاد، ظا۔ اگلا سوال، ان کو سیٹی والے حروف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان میں سرسراہٹ اور سیٹی کی آواز ہوتی ہے۔ اگلا سوال، سین اور صاد میں کیا فرق ہے؟ سین باریک اور صاد موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اگلا سوال، حروف زے کی خاص آواز کیا ہے؟ ہلکی بنبناہٹ جیسے ز۔ اگلا ٹاپک، گلے کے حروف۔ سوال نمبر 1، گلے سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں؟ جواب، 6، حمزہ، ح، عین، ح، غین، خا۔ اگلا سوال، گلا کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ جواب، 3 حصے، اوپر، درمیان، نیچے۔ اگلا سوال، سب سے سخت گلے والا حرف کون سا ہے؟ خا اور غین۔ حروف حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے گلے کے سب سے نچلے حصے سے حمزہ ادا ہوتا ہے۔ اگلا ہے حروف مفردات۔ سوال نمبر 1، حروف مفردات کیا ہے؟ جواب، جو علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں ان کو حروف مفردات کہتے ہیں۔ اگلا سوال، حروف مفردات کیوں ضروری ہے؟ جواب، تاکہ ہر حرف کی اصلی آواز سمجھ آئے۔ اگلا سوال، قرآن میں غلطی زیادہ کہاں ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے مفردات جیسے ح، ح، صاد، سین، غین، غاف، ان سب میں زیادہ تر غلطی ہوتی ہے۔ اگلا ہے حروف مرکبات۔ سوال نمبر 1، حروف مرکبات کیا ہے؟ 2 یا اس سے زیادہ حروف مل کر ایک نئی شکل ایک مرکب حرف کہتے ہیں۔ دوسرا سوال، مثال کے طور پر لام، الف زبر لا، با، الف زبر با۔
اگلا سوال ہے حروف مرکبات کیوں سکھائے جاتے ہیں؟ تاکہ جواب اس کا تاکہ قرآن کے الفاظ صحیح طرح جوڑ کر پڑھے جائیں۔ اگلا ہے تنوین۔ سوال نمبر 1، تنوین کیا ہے؟ جواب، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور اس میں نون کی آواز آتی ہے۔ اگلا سوال، تنوین کی کتنی قسمیں ہیں؟ تنوین کی 3 قسمیں ہیں، دو زبر، دو زیر اور دو پیش۔ اگلا سوال، تنوین کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگلے حرف کے مطابق اظہار، ادغام، اخفا اور اقلاب ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، لوگ کس جگہ غلطی کرتے ہیں؟ تنوین کو زیادہ کھینچ دینا یا بالکل نون کی طرح پڑھ دینے میں زیادہ تر لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ، آج ہم نے سیکھا حروف کے صحیح ادائیگی کیسے کریں۔ دوسرا، کون سا حرف موٹا ہے اور کون سا باریک۔ تیسرا، ہونٹوں سے، گلے سے اور سیٹی والے حروف کی ادائیگی۔ اگلا، حروف مرکبات اور حروف مفردات اور اس سے اگلا تنوین اور ان کے فوائد۔ یاد رکھیں، قرآن صحیح پڑھنا عبادت بھی ہے اور نعمت بھی۔ روزانہ تھوڑی پریکٹس کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تلاوت بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نیکی اور علم دوسروں تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔